السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس ایپیسوڈ میں ہم رومی کی فکر کے بارے میں جو اقبال کے تاثرات ہیں یا جس طریقے سے اقبال نے رومی کی فکر کو اپنے ہاں سمویا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ایک نظم ہم اس میں ڈسکس کریں گے، یہ نظم بال جبریل میں ہے اور اس نظم کا عنوان ہے یورپ سے ایک خط، اور نظم کا دوسرا حصہ ہے جواب۔ یعنی ایک خط آیا، کسی نے اقبال کو بھیجا اور اس کا اقبال نے مثنوی شریف سے رومی کی زبان میں ایک جواب دیا۔ پہلے میں نظم پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کی مختصر ہم تشریح کریں گے۔ یورپ سے ایک خط۔ اب وہ خط یا جس نے استفسار کیا وہ کیا کہتا ہے؟ ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرآشوب و پراسرار ہے رومی، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ راہ احرار ہے رومی۔ اقبال اس خط کے جواب میں یہ لکھتے ہیں، کہ نباید خورد وجو ہم چوں خراں، آہوانا در خوتن چر ارغواں، ہر کے کاہو جو خورد قرباں شود، ہر کے نور حق خورد قرآن شود۔ اب اس کی مختصر تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار۔ جو استفسار کرنے والا ہے، یا یہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، وہ شاید کرنے والا تھا یا کرنے والی تھی، جو بھی تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار۔ یہاں خوگرے محسوس جو ہے یہ ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف حصی علوم پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم یعنی حصی علم کے ماننے والے ہیں، اور ساحل کے خریدار ہیں، ساحل پہ پڑے رہتے ہیں۔ ایک بحر پرآشوب و پراسرار ہے رومی، لیکن ہمارے مقابلے میں جو رومی ہے وہ تو ایک بہت بڑا ٹھاٹھیں مارتا گونجتا ہوا سمندر ہے۔ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، کہ اے اقبال تو بھی اسی شوق کے قافلے میں شامل ہے جس شوق کے قافلے کا رومی سالار ہے۔ اب یہاں دو اصطلاحات کو آپ سامنے رکھیں گے تو پوری نظم آپ پہ کھل جاتی ہے۔ پہلی اس نے اپنے بارے میں جہاں بات کی، استفسار کرنے والے نے یا کرنے والی نے، اس نے کہا جی کہ ہم تو حصی علوم کے ماننے والے ہیں۔ جب اس نے اقبال اور رومی کی بات کی تو اس نے کہا قافلہ شوق۔ تو یہ دو اصطلاحات ہیں، خوگر محسوس اور قافلہ شوق۔ خوگر محسوس جو ہے اس سے مراد علوم حسی ہیں، اور جس طریقے سے ماڈرن ویسٹرن سائنسز جتنی بھی ہیں وہ صرف انہی باتوں کو مانتی ہیں جو حس کے ذریعے ثابت کی جا سکیں۔ لیکن جب اس کے مقابلے میں اصطلاح آتی ہے قافلہ شوق کی، تو قافلہ شوق جو ہے اس سے مراد ورائے حس جو علوم ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر بیسک جو بنیادی اسلامی فلسفہ ہے، کلام کی بہت بنیادی مباحث بھی اگر دیکھی جائیں، علم الکلام جو مسلم فلسفی ہے اس میں دیکھا جائے تو وہ تین چیزیں کہتے ہیں، یعنی علم کے تین ذرائع ہیں۔ ایک علم کا ذریعہ حس ہے، دوسرا علم کا ذریعہ عقل ہے، اور تیسرا علم کا ذریعہ مخبر صادق کی خبر ہے۔ تو جو ماڈرن ویسٹرن تھاٹ جتنا بھی ہے اقبال کے زمانے سے بھی، تو وہ سارے کا سارا حس کے اوپر کھڑا ہے، اس لیے وہ خوگر محسوس اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اور جب اقبال کی بات کرتے ہیں تو یہاں جب وہ قافلہ شوق کہتے ہیں تو اس سے مراد ورائے حس جو علم ہے، یہ اقبال جسے وحی کہتے ہیں، یا جسے الہام کہتے ہیں، یا جسے وجدان کہتے ہیں، یا وہ علم جو مخبر صادق کی
خبر سے آتا ہے یعنی دین. اور یہ سارا مقدمہ جو ہے اس قافلہ شوق کا اور خوگر محسوس کا، یہ دو اصطلاحات ہی کی بنیادی بحث ہے جس کو عشق اور عقل کی بحث کہا جاتا ہے. یعنی آپ کو اقبال کے ہاں عقل اور عشق کی جتنی بحث نظر آتی ہے اس میں عقل سے مراد، جہاں بھی اقبال نے عقل پہ تنقید کی ہے، اس سے مراد وہ حصی علم کی قید ہے اور اپنے آپ کو حصی علم کی قید سے آزاد نہ کر سکنا ہے. اس کے سامنے بے بسی ہے اور مخبر صادق کی خبر تک رسائی نہ ہونا ہے. یہ اقبال کے نزدیک عقل ہے. اور جو عشق ہے، عشق اقبال کے نزدیک گو کہ بہت وسیع معنوں کے اندر آتا ہے، لیکن عشق کے معانی میں یا جس کا متبادل شوق استعمال کیا جاتا ہے، شوق کے معانی میں، یا جسے اقبال الہام بھی کہتے ہیں، وجدان بھی کہتے ہیں، اس کے معنی میں وہ مخبر صادق کی خبر ہے، وہ مذہب ہے. اور یہی ساری بحث جو ہے وہ آپ کو اقبال کے جو پہلے 6 لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے، اس کے اندر آپ کو اقبال کی ساری یہی بحث نظر آتی ہے جو بنیادی طور پہ مذہب کا مقدمہ ہے. اور مذہب کا جو مقدمہ ہے وہ ورائے حس علوم کے ساتھ بھی ہے. یعنی حس پہ تو ہے لیکن ورائے حس جو علوم ہیں، یعنی ورائے حسیات جن کو کہتے ہیں یا ما ورائے حسیات آپ اس کو کہہ لیں، اس میں جو ہے وہ اقبال کو وہ یہ ٹائٹل دیتا ہے وہ پوچھنے والا، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال، کہ اقبال آپ بھی ورائے حس علم کے ماہرین میں آپ آتے ہیں جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، کہ ورائے حس علوم کے اس قافلے کا سالار رومی ہے. اور اقبال کو وہ کہتے ہیں کہ اقبال تم بھی اسی ورائے حس علوم کے ماننے اور جاننے اور اسے پہچاننے والے قافلے کے اندر آپ شامل ہیں. اب ان 2 اشعار کو ہم ذرا مزید آسان کر دیتے ہیں. ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، کہ ہم حصی علوم پہ یقین رکھنے والے تو ساحل پہ کھڑے ہیں. ایک بحر پرآشوب و پر اسرار ہے رومی، اور رومی جو ہے وہ تو ایک ٹھاٹھیں مارتا گونجتا دھاڑتا سمندر ہے. تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، کہ اقبال آپ بھی اسی الہام کے قافلے کے اندر شامل ہیں جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، کہ الہام کے جس یعنی روحانیت کے جس قافلے کا سالار رومی ہے. آگے وہ سوال کرتا ہے پوچھنے والا کہ اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہ کیا اس زمانے کے لیے بھی اس نے کوئی پیغام دیا ہے جو آج کا میرا اور آپ کا زمانہ ہے، جو حسیات کا زمانہ ہے، جو امپیرک ایویڈنس نہ ہے تو اس کے بغیر وہ کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتا. تو کیا اس کے لیے بھی رومی نے کوئی پیغام دیا ہے؟ کہتے ہیں چراغ راہ احرار ہے رومی، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آزاد لوگوں کے راستوں کا چراغ ہے. تو چراغ راہ احرار یہ اقبال نے کمال کا لقب دیا مولانا رومی کو. تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، رومی نے اس عصر کے لیے جو حس کا زمانہ ہے، جو مادیت پرستی کا زمانہ ہے، اس کے لیے رومی کا ایک بہت خوبصورت پیغام ہے. یہ اقبال نے اس خط کا جواب دیا، اور وہ جواب اقبال نے یہ لکھا، یہ مثنوی شریف کے اشعار ہیں، وہ یہ ہے کہ کہ نباید خورد وجو ہم چوں خراں، کہ گدھوں کی طرح صرف جو اور گھاس ہی نہیں کھاتے رہنا چاہیے. آہوانا در ختن چر ارغواں، بلکہ ختن جو ترکستان میں ایک علاقہ ہے، صحرا کہا جاتا ہے، وہاں کے جو آہو ہیں، وہاں کے جو ہرن ہیں، ان کے نافے کی خوشبو مشہور ہے، کہ ان کے نافے کے اندر اس ختن کے ہرن کے نافے میں کستوری ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو غور کر کے اس کے اندر یہ کستوری کہاں سے بنتی ہے. تو ختن میں ایک پھول اگتا ہے، ایک درخت ہے جس کو ارغواں کہتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ آہوانا در ختن چر ارغواں،
کہ تو ختن کے صحرا میں رہنے والے ہرنوں کی طرح ارغواں کے پھول بھی کھا اور گدھے کی طرح صرف جو اور گھاس مت کھا۔ اب آپ اس کو پچھلی اصطلاح کی طرف لے کے آئیں تو جو یہ ہے کہ ہم خوگر محسوس ہیں، یعنی جو فقط اپنے آپ کو حسی علوم تک محدود کر لیتے ہیں، اس تشبیہ کے مطابق وہ فال کرتے ہیں جس کیٹیگری میں، وہ بنتی ہے گھاس اور جو کھانے والا گدھا۔ اور جو آگے ہے قافلہ شوق کی اصطلاح جو ہے کہ جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، یہ مخبر صادق کی خبر کی طرف یہ بات جاتی ہے، الہام کی طرف یہ بات جاتی ہے، مذہب کی طرف یہ بات جاتی ہے۔ وہ جو معرفت حاصل کرتے ہیں، ماورائے حس ذرائع سے جو علم حاصل کرتے ہیں، اقبال نے جو رومی کا شعر لکھا اس کے مطابق ان کی کیٹیگری ان ہرنوں کی ہے جن کے نافے میں کستوری ہوتی ہے اور وہ صرف گھاس اور جو نہیں کھاتے بلکہ وہ ختن کا نایاب پھول ارغواں کھاتے ہیں، یعنی جو جانور کی سب سے سپیریئر خوراک ہو سکتی ہے وہ ہرن وہ کھاتے ہیں، اور یہ جو سب سے ادنا گدھے کی خوراک ہو سکتی ہے یہ اس خوراک تک محدود ہے۔ پھر دوسرا شعر جو مثنوی شریف کا ہے وہ ہے ہر کے کاہو جو خورد قرباں شود، کہ اگر تو صرف گھاس کھانے تک اور جو کھانے تک محدود ہے تو پھر تو بھیڑ بکری ہے، اور بھیڑ بکری کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ ہر کے نور حق خورد قرآن شود، لیکن جو کوئی گھاس اور جو سے آگے نکل جاتا ہے اور نور حق کو اپنی خوراک بنا لیتا ہے وہ قربان نہیں ہوتا، وہ قرآن ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس زمانے کا شعر ہے؟ یہ اس زمانے کا شعر ہے جب ورلڈ وار 1 ہو چکی ہے اور یورپ پورا ویسٹ اس بدترین تباہی کو دیکھ چکا ہے۔ یہاں اقبال انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہر کے کاہو جو خورد قرباں شود، کہ تم لوگوں نے فقط حسی علوم کو اپنی اماجگاہ بنا لیا تھا۔ اور دوسری جو یہ تنقید ہے یہ بنیادی طور پہ پھر ادھر ہی جاتی ہے کہ تم نے جغرافیے کو اپنی قومیت کا اصول بنایا، زبان کو اپنی قومیت کا اصول بنایا، ایتھنیسٹی کو اپنی قومیت کا اصول بنایا۔ تو اقبال کے نزدیک ایتھنیسٹی، زبان، جغرافیہ جو قومیت کو، جو اپنی قومیت کا اصول یہ چیزیں بناتے ہیں وہ بنیادی طور پہ گدھے کے درجے کے اوپر ہیں، اور وہ صرف گھاس اور جو کھاتے ہیں۔ وہ اس ہرن سے ان کی نفاست و نزاکت، خوبصورتی اور ان کے حلال ہونے کا کیا موازنہ کیا جائے جو ختن کے ارغواں کھاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ تم نے جو اتنے کروڑوں انسان مارنے کی جو سزا بھگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گھاس اور جو کھاتے ہوئے گدھے ہو، اس لیے تم قربان ہو گئے۔ ہر کے نور حق خورد قرآن شود، لیکن جو اپنے آپ کو ایک آسمانی، ایک آفاقی حقیقت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، نور حق کا متلاشی ہو جاتا ہے، وہ اس زمین کے اوپر نیابت الہیہ کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس کے وجود کے اندر وہ نور اور انوار پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی اقبال صاحب نے رومی کی فکر سے استفادہ کر کے ورلڈ وار 1 کا جواب دیا، اور ورلڈ وار 1 کے اسباب اس کے اندر انہوں نے بیان کیے، اور انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ تمہاری جتنی یہ تباہی ہو رہی ہے یہ ماورائے حس علوم کے انکار کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اصل روحانی شناخت سے اپنی گردن چرانے کی وجہ سے یہ تباہی ہو رہی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں اقبال کی نظم پیر و مرید کو ڈسکس کریں گے۔